تم اپنے رب ہی سے دعا کیا کرو اچھی طرح گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ، وہ واقعی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا میں شر و فساد نہ پھیلایا کرو، اس کو درست کرنے کے بعد، اور اللہ ہی کی بندگی کیا کرو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے۔ بے شک نیک کام کرنے والوں سے اللہ کی رحمت بہت قریب ہے۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو خوشخبری دیتی ہے بارش کی، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم اس کو کسی خشک زمین کی طرف چلا دیتے ہیں، پھر اس بادل سے مینہ برستے ہیں، پھر اس پانی سے قسم قسم کے پھل نکلتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکال کھڑا کر دیں گے تاکہ تم سمجھو۔ اور جو زمین اچھی ہوتی ہے تو اس کی پیداوار بھی اللہ کے حکم سے اچھی نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو سارے غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا سی بھی غلطی نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پاس آئی تاکہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تم سب پر رحم کیا جائے؟ سو وہ نوح کی تکذیب ہی کرتے رہے، تو ہم نے نوح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور ان کو ہم نے غرق کر دیا جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، بلا شبہ وہ اندھے تھے۔ اور ہم نے قوم عہد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا اور کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں جو بڑے بڑے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو بے عقل سمجھتے ہیں، اور بے شک تم کو ہم جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں پروردگار عالم کے طرف سے رسول ہوں۔ میں تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک آدمی کے ذریعے سے جو تمہیں میں سے ہے نصیحت آئی ہے تاکہ تم کو ڈرائے؟ اور تم یاد کرو کہ جب اللہ نے قوم نوح کے بعد تم کو خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کیا کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ پھر وہ عذاب ہمارے پاس لاؤ جس کی تم دھمکی دیا کرتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ ہود نے کہا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آنے والا ہی ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسی نمون کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خدا ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور
उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था और वो ईमान लाने वाले ना थे। और हमने कौम ए समूद की तरफ उनके भाई साले को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की बंदगी किया करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा महबूब नहीं है। तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक खुली निशानी आ चुकी है। ये है ऊँटनी अल्लाह की जो तुम्हारे लिए एक निशानी है। सो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरा करे और इसको बुराई से हाथ भी ना लगाना कि कभी तुमको दर्दनाक अजाब आ पकड़े। और तुम याद करो कि तुमको अल्लाह ने 8 के बाद आबाद किया और तुमको ज़मीन पर रहने के लिए ठिकाना दिया कि नरम ज़मीन पर महल बनाते हो और पहाड़ को तराश कर उनमें घर बनाते हो। सो तुम अल्लाह की नेमतों को याद किया करो और ज़मीन में फसाद मत फैलाया करो। उनकी कौम में मगरूर सरदारों ने अपनी कौम के गरीब लोगों से पूछा जो ईमान ले आए थे कि क्या तुम जानते हो कि साले अपने रब की तरफ से रसूल बनकर आए हैं? उन्होंने कहा, बेशक हम तो उस पर पूरा यकीन रखते हैं जो उनको देकर भेजा गया है। वो मगरूर लोग बोले कि तुम जिस चीज़ पर यकीन ले आए हुए हो हम तो उससे इनकार करने वालों में से हैं। गर्ज उन्होंने ऊँटनी को मार डाला और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और कहा कि ए साले, जिसकी तुम धमकी दिया करते थे उसको मंगवाओ अगर तुम अल्लाह के रसूल हो। पास आ पकड़ा उनको जलजले ने, सो वो अपने घरों में ही औंधे पड़े रह गए। उस वक्त साले उनसे मुंह मोड़ कर चले और फरमाया, ए मेरी कौम, मैंने तुमको अपने रब का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई की थी, लेकिन तुम भलाई करने वालों को पसंद ही नहीं करते थे। और हमने लूत को भेजा जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम ऐसा फुहश काम करते हो जिसको दुनिया जहां वालों में से तुमसे पहले किसी ने भी नहीं किया था, यानी तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ शाश्वत रानी करते हो, बल्कि तुम तो हद इंसानियत से ही आगे बढ़ गए हो। और उनके कौम से कोई जवाब ना बन पड़ा बावजूद इसके कि वो आपस में कहने लगे कि इनको तुम अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग अपने आप को बड़ा पाक और साफ सुथरा समझते हैं। सो हमने लूत को और उनके अहलो अयाल को बावजूद उनकी बीवी के बचा लिया कि वो अजाब में रहने वालों में रह गई। और हमने कौम लूत पर एक नई तरीके का मैं बरसाया। ज़रा देखो तो सही कि मुजरिमों का अंजाम किस तरह हुआ।